اس ملک میں مسئلہ در مسئلہ خیر کی خبر دور دور تک کوئی نہیں ہے. یہ خبر کو یا مجھے ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم عوام کے مامے اور ٹھیکیدار نہیں. کیا دھاندلی کر کے ان کے ووٹ کے نام پہ آتے ہوئے خدا آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کپڑوں سیر و تفریح کے فگرز جو آ رہے ہیں تفصیلات سنیے. میں دنگ رہ گیا ہوں. بار بار کر رہا ہوں. شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے. جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. انہوں نے اسمبلی ہے ویسی داخلہ باندھ. اگلی بات ہے وہ کرنی نہیں چاہیے تھی. ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا یہ مسئلہ. بہرحال عثمان بخاری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے کپڑوں کو بات کرنے والے یہ وہ وغیرہ یہ فضول باتیں ہیں. لیکن تھوڑی سی احتیاط حکمرانوں کو بھی کرنی چاہیے. آپ بالکل ہی کوئی ماڈلنگ والا ماحول بنانا. جب ملک میں سوگ طاری ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں, جائیدادیں ان کی برباد ہو رہی ہیں. میں آج ایک خبر پڑھی میں نے اخباروں میں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی سیلاب کا خطرہ ہے, گھر چھوڑ کے آپ لوگ نکلیں. یہ اخباروں میں آج کے تو لوگوں نے جواب دیا ہم گھر چھوڑ دیں گے تو ویسے لٹ جائیں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے. اس ملک میں مسئلہ در مسئلہ خیر کی خبر دور دور تک کوئی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے کچھ مطلب جو جن لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے اور کچھ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جہاں لوگوں کے تن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے, پاکستان کی اکثریت جو خط غربت پہ ہے, کوئی خدا کا خوف کر تو مطلب یہ آئی ڈونٹ نو لنڈے سے تن ڈھانپنے والے لوگ, یہاں یہ صورتحال ہے. خط غربت پہ تقریباً آدھی آبادی ہے اور خط غربت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے اخراجات اٹھانے تقریباً ناممکن ہوتے ہیں. یہ ہے خط غربت اور اس پہ تقریباً 50%, 48 یا کوئی اتنا فگر ہے مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا وہ ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا نظر ثانی کر لینی چاہیے. بیکاز یہ خبر کو یا مجھے ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم عوام کے مامے اور ٹھیکیدار نہیں ہیں. آپ ان کے ووٹ سے آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ووٹ چھین کے یا خرید کے یا جیسے بھی یا لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے, لیکن بہرحال یا دھاندلی کر کے ان کے ووٹ کے نام پہ آتے ہوئے اقتدار آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. باقی لوگوں کو بھی یہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. اپنی اپنی بات کرو یار, چھوڑو. کپڑوں سیر و تفریح کے فگرز جو آ رہے ہیں میں نے وہ ٹی وی کے کچھ چینلز پہ دیکھیں, تفصیلات سنیے. میں دنگ رہ گیا ہوں. یہ ٹوکیو شوکیو جاپان شپان یہ کیا کرنے جانا تھا ادھر بھائی؟ جانے سے پہلے بھی پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, لیکن نہیں. یہ تو دیکھو 32 سال سے زیادہ میرے کالم گواہ ہیں. اب اخبار تو نہیں آپ ڈھونڈ سکتے پرانے, میرے مجموعے کالموں کے. اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. 35 سال یا شاید 40 ہو گئے کالم نگاری کچھ. میرے کئی مجموعے ہیں. تب بھی میں کہتا تھا یہ بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, کوئی جمہوریت نہیں. بار کر رہا ہوں. شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے. جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. انہوں نے اسمبلی ہے ویسی داخلہ باندھا. باقی وہ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, آئی ٹی فلانا بن جائیں, پرنٹر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, فوجی بن جائیں, جرنیل بن جائیں, جج بن جائیں, ڈی سی بن جائیں, وہ باقی ٹھیک ہے. عوام پہ حرام کیا ہے سیاست؟ اٹ از ناٹ پاسبل. ایک خاص طرح کے ٹھگ بیٹھے ہیں جو اپنے اسسٹنٹس اپنے جیسے ان لوگوں کو لاتے ہیں. بیسیکلی آپ پاکستان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, چند نام ہوں گے 10 15 20 78 سال کی تاریخ, ادروائز وہی ہیں. کون ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو ختم ہوگی بات. جمہوریت تو ہے ہی نہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. سلطانی جمہور سے مراد کیا ہے؟ سلطان کون ہوں گے پاکستان کے؟ اس وقت ابھی بنا نہیں تھا جب یہ لکھا اس آدمی نے. مستقبل میں
ایمی ٹیبل آیا سی وہ غلط ثابت ہوا ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یعنی حکمرانی عوام کی، اس کا زمانہ آئے گا جب پاکستان بنے گا. اور چوپو بہرحال اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آخر پہ آ گیا اپنا جی رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان جس رستے پہ چل پڑا مجھے لگتا ہے یہ جیل میں ہی 14 سال پورے کریں گے. للو کرے قولیاں رب سونا سدیاں پائے. رانا ثناء اللہ صاحب کیپ یور فنگرز کراسڈ. اور اگلا جملہ وہ تو بالکل ہی فضول ہے کہ اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے یہ اگلے الیکشن سے پہلے مائنس ہو جائے گی. اس کو مائنس کوئی نہیں کر سکتا. جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، یہ عوام پوری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں ٹریجک ہیروز ہی ہیروز ہوتے ہیں. میں نے کئی بار مثال دی. سلطان ٹیپو اگر وہ شہید نہ ہوا ہوتا، شیروں کی طرح لڑتا ہوا، اس کا نام بھی نہ جانتا کوئی، سراج الدولہ جیسا تھا، غور سے پڑھ کے دیکھیں. لیکن میدان جنگ میں امر ہو گیا. ایک غلام تھا، غلاموں کا سردار، اس کا نام تھا سپارٹیکس. سپارٹیکس جتنی ہالی ووڈ میں اس پہ فلمیں بنی ہیں نا، کسی ترم خان پہ نہیں بنی. ہمارے ہاں ٹریجک ہیروز ہی ہیرو ہوتے ہیں. 90% تاریخ کے جو ہیروز ہیں ٹریجک ہیروز. تو عمران کہاں یہ مائنس کرنا ہے نا پی ٹی آئی کو. نسخہ میں بتاتا ہوں لیکن نہیں، نہ کسی کو سمجھ آنی ہے نہ کسی میں ہمت ہونی ہے. اقتدار دے کے دیکھ لو. ملک وہاں ہے، یہاں تو میں مثال نہیں دینا چاہ رہا جو میں ذاتی دوستوں میں دیتا ہوں. جن کو مرضی لا کے بٹھا دو بھائی، یہ ریورس نہیں ہو سکتا. چونکہ کرپشن عوام تک سرایت کر چکی. جب تک ایک پوری نسل ایک مختلف انوائرمنٹ میں مختلف قسم کی کتابوں اور نصابوں کے ساتھ پروان نہیں چڑھتی، میں دیکھتا ہوں آپ کا کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے. مائنس. اور پیپلز پارٹی نہیں ہوئی جس نے آج تک کوئی ڈیلیور نہیں کیا. ونس یو ٹیک آف اینڈ بریک دا ساؤنڈ بیریئرز، پھر کچھ نہیں ہوتا. بھٹو بیچارہ وہ بھٹو کلک کر گیا تھا، باقی تو اس کے ساتھ کیا آج تک چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے، انتظار کرو، کیپ یور فنگرز کراسڈ. پھر پریڈکشنیں کرنا. لیکن بہرحال سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہوتا ہے نا. اچھا